أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سورة النساء آیت نمبر 131 اور 32. سورۃ النساء کے شروع سے احکامات الہیہ کا بیان ہوا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اس پر اجر و ثواب ہے، مخالفت کریں گے تو اس پر گناہ ہے، عذاب ہے. بیواؤں، عورتوں، یتیموں سے متعلق بھی احکامات بیان ہوئے. قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں تو اس کے بعد حق تعالی شانہ اپنی قدرت، اپنی وسیع سلطنت اور اپنی قدرت کاملہ کے مظہر، اپنے وسیع علم، ان کا بیان فرماتے ہیں. اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور تمام پر اللہ کا تصرف ہے تو اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرنے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے اور نفع ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں جو ہے، زمین میں جو ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم مانیے، اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے. اور یہ تقوی کا حکم صرف اس امت کو نہیں ہے، گزشتہ امتوں کو بھی یہی وصیت تھی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. لہذا تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے حکموں کے پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. گزشتہ آیتوں میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ان میں بھی تقوی کا تذکرہ آیا. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت پر حکم بھی ہے، ترغیب بھی ہے اور وعظ و نصیحت بھی ہے. اب یہاں 3 دفعہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیا آج کی ان 2 آیتوں میں. تو طالب علم نکتہ یاد رکھیں کہ یہاں تینوں مرتبہ ان 3 جملوں سے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کی طرف اشارہ ہے. پہلی مرتبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت
اور اللہ تعالیٰ کی کشائش کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے آیت ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، تو پہلی مرتبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے اللہ تعالیٰ کی وسعت اور کشائش کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ کے خزانے وسیع، اللہ کا علم وسیع، اللہ کی رحمت وسیع، اللہ کی مغفرت وسیع، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے الواسع، وسعت والا، کشادگی والا۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت وسیع ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب، پورا جہان اللہ کا ہے۔ جس طرف بھی آپ اپنا رخ کر کے عبادت کریں گے اللہ موجود ہے۔ اللہ کی سلطنت وسیع ہے، اللہ کی سلطنت بہت کشادہ ہے۔ یہ اللہ کی وسیع سلطنت کی طرف اشارہ۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی طرف اشارہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ علم بہت وسیع، علم بہت کشادہ۔ وسع ربی کل شیء علما، اس کائنات کا ہر خشک و تر، متحرک و ساکن، سمندر، خشکی، آسمان، زمین، کائنات کے ذرے ذرے اور کائنات کے چپے چپے پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وسع ربی کل شیء علما، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اس کا علم بڑا وسیع۔ مخلوق کا علم کیا ہے؟ مخلوق تو اپنے پیٹھ پیچھے کچھ نہیں جانتی کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، 2 فرلانگ پر کیا ہو رہا ہے، لیکن کائنات کے چپے چپے پر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کو سب کا علم ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، سورہ بقرہ میں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، کئی گنا نہیں، 700 گنا، 7000 گنا، پتہ نہیں کتنے زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع، اللہ بہت وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، اس کے پاس اجر و ثواب کے ہر چیز کے بڑے خزانے ہیں۔ واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وسیع رحمت والا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بہت وسیع، جیسا کہ بہت ساری روایات میں ہے اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ اللہ رب العزت نے اس 100 درجوں میں سے 1 درجہ وہ اس پوری کائنات کی مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، 1 درجہ۔ اب اس 1 درجے کا نتیجہ ہے کہ انسان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ مخلوق، جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی، پرندے بھی، ساری مخلوقات اپنی اپنی اولادوں سے محبت
اس ایک درجے کا نتیجہ ہے، ایک درجے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حتیٰ کہ جانور اپنے بچے کو ایک ناخن تک نہیں چبھنے دیتا، کوشش کرتا ہے کوئی بھی جانور۔ یہ اسی ایک محبت اور اسی ایک درجے کا نتیجہ ہے۔ اور جس رب کے پاس اس جیسے 99 رحمت کے درجے ہیں تو وہ اپنے بندوں پر اور وہ اپنی مخلوقات پر کتنا مہربان اور اپنی مخلوقات سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ ایک درجے کا یہ حال ہے۔ وہ ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی اور اس نے بڑا مطالعہ کیا قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب جب آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جائے تو پھر ڈر کس بات کا؟ وہ تو اپنے بندوں سے، وہ تو اپنی مخلوقات سے بہت محبت کرتا ہے، تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس سے ڈرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع، وسعت رحمتی کل شیء۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع، ان ربک واسع المغفرہ، اس کی مغفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہوں والے، گناہوں کے انبار حق تعالی شانہ ایک لمحے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے، واسع المغفرہ۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت، توبہ کرنے کی، مغفرت مانگنے کی، معافی مانگنے کی ترغیب دیتے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یوں ہے کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتے، مفہوم حدیث، اگر تمہارے گناہوں سے یہ پوری زمین بھر جائے، تمہارے گناہ زمین کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، تمہارے گناہ آسمانوں کے بادلوں سے زیادہ ہو جائیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا سے تمہارے گناہ اس فضا سے بھی زیادہ ہو جائیں، اور تم مجھ سے ان گناہوں کی بخشش اور معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ واسع المغفرہ، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ اور محبت اور مغفرت اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ معاف بھی کر دیا، جتنے گناہ اتنے گناہوں کے برابر نیکیاں بھی اللہ نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ان ربک واسع المغفرہ، اس رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ چنانچہ ایک نافرمان گناہگار کافر جس کی زندگی گناہوں میں گزری، کفر اور شرک میں گزری، لیکن وہ آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزری، پوری زندگی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو صرف ایک بول بولنے سے
الایمان یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، پیچھے والے سارے گناہ یوں منٹ سیکنڈ میں مٹ گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی مغفرت بھی بڑی وسیع ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 3 جگہوں پر آیا ہے آج۔ تو پہلے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے اللہ تعالیٰ کی کشائش اور وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع، اس کے خزانے وسیع، اس کی سخاوت وسیع، اس کا علم وسیع، اس کی مغفرت وسیع، اس کی رحمت وسیع۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے ہاں کسی چیز، کسی خزانے میں فنا نہیں، وسیع 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 الواسع۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دوسری جگہ پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور استغنا کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے آپ تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کی اطاعت، آپ کی نافرمانی، آپ کی تعریفیں، آپ کی اللہ تعالیٰ کی ناراضی، ان چیزوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ نہیں کرو تب بھی وہ حمید ہے، آپ اس کی عبادت نہ کریں تب بھی وہ غنی حمید ہے۔ اللہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم ہو فقیر۔ اللہ تو غنی، حمید، علیم، اسے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے مجھے نفع دینے میں لگ جاؤ، مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ تم سارے کے سارے مجھے نقصان دینے میں لگ جاؤ، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تمہارے نفع نقصان سے بے نیاز ہوں۔ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے آخر والے انسان، جنات، سارے کے سارے، سب کے سب سے بڑے متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں کچھ بھی زیادتی، میری سلطنت میں کچھ بھی زیادتی نہیں کر سکے۔ اور اگر تمہارے انسان، جنات، اول آخر سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب من عبادی، کہ میرے بندوں میں جو سب سے بڑا گناہگار ہو اس جیسے گناہگار ہو جائے، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میری حکومت اور سلطنت میں کسی چیز کی کمی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور تمہارے پہلے والے، آخر والے انسان، جنات، سارے کے سارے کسی میدان میں فی صعید واحد جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی تمنا اور خواہشات کے مطابق مجھ سے مانگے، میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے بھی دوں، ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی پرندہ سمندر سے
اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے جائے تو شاید سمندر سے ایک قطرہ کم ہوا، لیکن میرے خزانے میں ان تمام مخلوقات کو دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث شریف کے آخر میں، دیکھو تمہارے جتنے اعمال ہیں تم نے کیے ہیں، ہم نے نامہ اعمال میں محفوظ کیے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی آپ کے خلاف جا رہا ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، خود ہی سوچ لو۔ اگر اس میں سے کوئی عمل تمہارے خلاف جا رہا ہے تو لا یلومن، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ نے سمجھا دیا، سکھا دیا۔ وکان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ تیسرے مقام پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے اللہ رب العزت کی صنعت اور کارسازی کی طرف اشارہ ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، لیکن بشرط تقوی۔ تو تیسرے مقام سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے تمام کاموں کو بنا دے گا۔ اللہ تمہارے تمام کاموں کا وکیل کارساز ہے۔ اللہ نے پوری مخلوقات کے کام بنا دیے، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، شمس و قمر کو، ایک ایک مخلوق کو اللہ نے صنعت بخشی ہے، اللہ کی کاریگری ہے، کارسازی ہے۔ تو جب وہ ان تمام مخلوقات کا کارساز ہے تو تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا بھی کارساز بنے گا اور تمہارے بھی تمام کام بنا دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کی صنعت اور اللہ کا کارساز ہونا۔ تو آج کی ان آیتوں میں تین مقام پر آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر جملے سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کی طرف اشارہ ہے۔ اب دوبارہ پیچھے نظر دوڑائیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو میرا علم وسیع ہے، رحمت وسیع ہے، مغفرت وسیع ہے، تمہیں خوب دوں گا۔ اگر تم میرے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، غنیًا حمیدہ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بے پرواہ بے نیاز ہوں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں کارساز ہوں، تمہارے سارے کام بناتا جاؤں۔ تو جو احکامات پیچھے بیان ہوئے ان کی ترغیب کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ تینوں جملے ارشاد فرمائے تاکہ لوگ اس پر، میرے بندے اس پر عمل کریں اور اس سے ترغیب اور اس سے واعظ و نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے وصیت کی، ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے کتاب والے، اور تمہیں بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے پرواہ اور سب خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں
اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز اللہم انت السلام تبارک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى وسلم آمين.